میرے مسلمان بھائیوں، خاص کر کے ماڈل کالونی کراچی، کاظم آباد سوسائٹی، پاکستان، اس کے علاوہ تمام روئے زمین کے مسلمان، انڈیا، بنگلہ دیش، یو اے ای، عرب امارات، اس کے علاوہ تمام روئے زمین کے مسلم ممالک میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ، قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 کا ترجمہ، تلاوت، کب نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسے سوال کیے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا، اور لیکن اس کے بعد ان کے اوپر رحم بھی کیا۔ تو میں تفسیر ابن کثیر کے توسط سے اور چاروں امام اور اللہ کے نبی کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے اور احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے مختصر سا تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگر مجھ سے پڑھنے میں زیر زبر پیش میں تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سننا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جس نے بھی اس کو، جس کے پاس ٹائم ہوا، وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا، اور اس نے اس کو اگنور کر دیا اور اس کو غور سے نہیں سنا، تو سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں اس نے اپنے لیے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واقعات پیش کیے ہیں، اپنے پیارے نبیوں کے ذریعے بہت سارے واقعات پیش کیے ہیں، جس میں یہ بھی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55-56 میں اس کی تھوڑی سی تلاوت بھی کروں گا اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، تفسیر اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کروں گا، جس میں اللہ کے نبی، خلفائے راشدین، چاروں امام، 12 امام نے جو بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی وہ بھی ذکر کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اس کو ضرور سنیے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، کیونکہ موت جب سامنے کھڑی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں دیتا، پھر فرشتہ کہتا ہے چلو کہانی ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ جو رجسٹر نیکیوں والا ہے اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ جو آپ نے زندگی میں نیکیاں کرنی ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، اگر تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے تو اس کو ضرور سنو اور اس پیغام کو آگے تک تمام مسلمانوں، انسانوں تک پہنچاؤ۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے توسط سے کسی کو ہدایت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ پہلے درود شریف پڑھوں گا، اس کے بعد تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کی، اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اللہ تعالیٰ کن سے فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں ایک سخت کڑک یعنی بجلی نے آ لیا جب کہ تم سب دیکھ رہے تھے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اتنی کڑک آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ سب بجھ گئے کا مطلب سب کو موت ہو گئی۔ بجلی نے آ لیا جب تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 56 میں فرما رہے ہیں، پھر ہم نے تمہاری موت، مطلب سب کو موت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ان کو۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو یاد دلایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں نے ضد اور تکبر سے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس گستاخانہ مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کڑک آواز بھیجی اور ان کو موت دے دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دوبارہ ان کو زندہ کیا تاکہ وہ اپنی غلطی سے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور ضد کی ایک بڑی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بے شمار نشانیاں دکھائیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان کی بجائے نامناسب مطالبہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سزا بھی دی اور پھر اپنی رحمت سے دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں اور شکر گزار بنیں۔ قرآن مجید سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میں فرمایا، سورہ انعام کی آیات 103، سورہ انعامات قرآن کی 6 نمبر صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی انسان کی نگاہیں، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟
اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم نعمت حاصل ہوگی۔ خلفۂ راشدین ائمہ فہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی پیروی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور تکبر سے بچنے کی تعلیم دی۔ چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ آخرت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اہل بیت ائمہ جن میں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ شامل ہیں، انہوں نے بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توحید، اطاعت اور تقوی پر زور دیا۔ ان آیات سے حاصل ہونے والے اہم سبق: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر بلا شرط ایمان لانا چاہیے۔ ضد، تکبر اور بے جا مطالبات انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے اور بے حد رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے۔ قرآن پر غور و فکر، اس پر عمل ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پہ تدبر کرنے سے، غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، تکبر اور ضد سے نجات ملتی ہے، دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اطاعت اور شکر گزاری کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ آخرت میں کیا فائدے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جنت میں داخلے کی امید مضبوط ہوگی، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم نعمت ہوگی، جہنم کے عذاب سے نجات کا راستہ قرآن اور سنت پر عمل میں ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آخری میں پیغام جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، بلکہ سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ کیا بتایا میں نے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس عظیم پیغام کو حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، اس پر عمل، اخلاص، تقوی اور جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں آخر میں۔ درود شریف اس لیے کثرت سے پڑھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی روئے زمین کی کائنات ہے، یہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہے نا پیدا کی ہے، اور اس کے اوپر درود اس لیے پڑھ رہے ہیں، وہ آخری سانس تک، آخری لمحے تک انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے 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 تمام، یہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب فرشتہ آیا اللہ کے نبی کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ جب کسی کی جان نکالی جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے
کہ جیسے کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، ان کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، جب وہ تار تار جو ہے ہو جائے، زخمی ہو جائے، تو جب روح انسان کی نکلتی ہے تو اس کے جسم کی روح ایسے تار تار ہوتی ہے، جسم ایسے ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس ٹائم دعا کی کہ یا اللہ میری تمام امت کی تکلیف مجھے دے دے، تمام میری امت کی روح کی تکلیف، روح نکالنے کی تکلیف مجھے دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے آخری نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری جنت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دن رات مسلمانوں کے لیے دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، ساری ساری رات کھڑے ہو کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود دعائیں مانگتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے۔ ہمارے اوپر تو اتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے آخری نبی کی امت کی روح سے نوازا، ایک صحیح سلامت جسم دیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان ملک میں پیدا کیا، قرآن مفت میں سننے کو دیا، دین کی مفت میں تعلیم مل گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، رکوع میں جا کے، سجود میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، رو رو کے شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ روز ہمیں موت کے بعد زندگی دیتا ہے، روز موت آتی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، روز جتنا شکر کریں صبح شام اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو پینے کو کہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ جسم کی راحت کے لیے پانی، سب سے بڑی پانی کی نعمت، خوراک میں آ جاؤ، اتنی پیاری پیاری خوراک، گوشت، پھل فروٹ، اناج، اتنے قسم کے اناج۔ اس کے بعد پھر جسم کو صحت مند، جسم کے رہنے کے لیے روشنی ہیں، اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، آکسیجن ہیں، اس کے بعد پھر بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے، موقع دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر صحت میں کریں۔ جب صحت آپ کو اللہ تعالیٰ دے، جب خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا کر سکتے ہیں کریں، عبادت جتنی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ صحت میں جو عبادت کرنے کا مزہ ہے، وقت جب آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو یاد کریں، میسیج کو یاد کریں۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہے، تکلیف میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، بیماری میں، مشکل میں، مصیبت میں، ہر بندہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم بھی سنتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ راحت میں ہیں، خوشحالی میں ہیں، صحت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنات تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔